سال ڈیڑھ سال بعد مجھے کہتا ہے میری بچی اسکول گئی 11 سال کی واپس نہیں آئی. میں نے کہا جنات سے پتہ کرو. میں نے ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا اس بچی کے گناہ میں تم برابر جہنم جاؤ گے. میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ان سے کام نہ کراؤ. لا الہ الا اللہ. جنات شرپسند ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح ناجائز. شرپسند گھرانوں سے لوگ دور رہے، انہیں اپنانے کی کیا ضرورت ہے. اور علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ عامل جن سے کام نہ لے. بعض عامل ہوتے ہیں نا کچے اخلاق کے، ذرا سا کوئی جن آیا پوچھا حضرت کوئی کام ہے، جی ہاں یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ گندے اخلاق ہیں. وہ بھی اپنا کام لے گا پھر آپ سے تیار ہو جائے اس کے لیے. وہ پوچھے گا نہیں، وہ ایک بچے کو پورے گھر سے اٹھا کے لے جائے. کہتے وہ ہمارے خدمات کے بدلے میں. ایک عامل یہاں آتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا. میں نے کئی تقریر میں کہا کہ استخدام بالجن حرام ناجائز، جنوں سے کام کرانا منع ہے. یہ سلیمان کی طاقت تھی. اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعائیں یاد آتی ہے تو میں جناتوں کو دھکا دے کے نکال دیتا ہوں. یہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمت دی تھی، بڑی قوت تھی ان میں. اور ان کے سامنے تو مشرق اور مغرب کے دیو اور جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. میں نے ایک جن سے پتہ کیا ہے کہ ابھی تک تم سلیمان کے تاج و تخت کی قسم سے ڈرتے ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ جب ہم حضرت سلیمان کی بات نہ مانے نہ ان کا نام دیا جائے تو خود بخود ہمارے ہاتھ پیر شل ہو جاتے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی اگر سلیمان کی بات نہ مانے. ایسے اللہ نے معجزہ عطا کیا. تو ایک عامل یہاں آتا تھا، نماز جمعہ پڑھتا تھا. ایک دن مجھے کہا میں تو جنات سے آئس کریم بھی منگواتا ہوں. میں نے کہا پیسے دیتے ہو؟ کہا نہ. میں نے کہا حرام ناجائز. کبھی کہنے لگا میں تو ان سے قیمتی کپڑا منگواتا ہوں. میں نے کہا جنات کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کپڑے والوں سے چوری کر کے لائے. مجھے کہتا ہے آپ کے علاوہ اور علماء کہتے ہی جاتے. میں نے کہا اس مسئلے میں میرے علاوہ اور لوگ نہیں جانتے، سب کا میدان نہیں ہے. سال ڈیڑھ سال بعد مجھے کہتا ہے میری بچی اسکول گئی 11 سال کی واپس نہیں آئی. میں نے کہا جنات سے پتہ کرو. میں نے ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا اس بچی کے گناہ میں تم برابر جہنم جاؤ گے. ایسی پلر کے ساتھ میں نے کہا اس پلر کے ساتھ جڑ کے کھڑے رہو، ابھی تجھے جن نے اطلاع دیا. جنات نے کہا آپ نے ہم سے اب تک 5000 کام لیے، ہم صرف ایک بچی کو لے گئے. میں نے کہا پوری دنیا کے عاملوں کو جمع کرو، یہ واپس دے دو. میں آئندہ ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، نہیں کر سکتے، ان میں اتنا دم خم نہیں ہے. اور اس شرط پر کہ میں نے اس کو کہا دورہ تفسیر اول سے اخیر تک پڑھو گے. اس نے کہا حدیث بھی پڑھ لوں گا. میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کر دیکھو، اس کا جو پلنگ ہے پہلے سے خالی چھوڑو، اس پر بچی آ گئی ہو. بچی آئی لیکن منہ سے گونگی ہو گئی. میں نے کہا اس کی بھی فکر نہ کرو، اللہ اس کو صحت. الحمدللہ اب شادی ہو چکی ہے بچی کی. لیکن حامل کو میں نے طائف کروایا، عمرہ کیا اور وہاں حرم میں جا کے معافی مانگی. میں نے کہا ابو حنیفہ کے خلاف کرنے والا بہت دیر تک عزت سے نہیں رہے گا. وہ عقل کا ایک امام تھا، ایمان اور حدیث کا ماہر تھا. لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خدائے شیطان و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. توبہ توبہ توبہ. پورے قرآن میں یہ نہیں کہ بچو سے بچو، سام سے بچو، شیر و چیتے سے بچو، مگرمچھ سے بچو. فرمائے شیطان سے بچو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پوری دین اور دنیا کی خیر و عافیت پر مشتمل کتاب قرآن مجید ہے. جمیع علوم اور کمالات قرآن کے ایک لفظ اور حرف میں شامل ہے. اس کتاب سے آپ کو ہٹانے والا، اس کتاب پر اعتراض کرنے والا، اس کے علوم سے محروم کرنے والا، یہی قدیم پرانا دشمن ابلیس ہے. جب قرآن پڑھنے لگے تو آپ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عجیب بات ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کافی ہے، اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں ہے. کوئی بھی کتاب پڑھتے ہوئے بخاری کیوں نہ ہو، ہدایہ کیوں نہ ہو، بدائع کیوں نہ ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیکن جب قرآن کی کوئی آیت یا سورت بھی آپ پڑھیں گے تو کہو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کے تمام داو پیچ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دستاویز دیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے شیاطین شکست کھا لیتے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات کو پتہ ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس قرآن کے زور سے، اس کی حکمت سے، اس کی تلاوت سے، اس کی خاص محنت اور مشقت سے ایسی آیات موجود ہے کہ جن کو پڑھ لی جائے اور حکم دے دے تو جنات کے ہاتھ پیروں میں اسی وقت ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پڑ جائیں۔ فرشتے تیار کھڑے ہیں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لے کے، کیا کرنا ہے، پکڑو اسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ زور تو جنات کو دیا ہے، اور جنات کے اوپر موکلات ہے اور موکلات کے اوپر ملائک ہے، اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ رب العزت خود ہے۔ اور بعض لوگ رات کو سوتے وقت غلط کپڑے پہن لیتے۔ ایک وکیل صاحب سے ہم ملنے گئے، بہت زمانہ ہو گیا، 15-20 سال۔ وہ باہر آیا، ہمارے اکرام میں آیا، کوئی اور ہوتا تو وہ باہر نہ آتا کیونکہ اس کے آرام کا وقت تھا۔ ہمیں ضرورت تھی اس سے مشاورت کی، تو وہ جب باہر آیا میں نے کہا وکیل صاحب بالکل ایسا لگتے جیسے شیطان باہر آ رہا، بے تکلف ساتھی تھا۔ اس نے کہا نہیں یہ تو ایسی ہے۔ میں نے کہا پاک نہیں ہے؟ کہا نہیں پیٹ ایسے۔ میں نے کہا پلید کپڑے، اور اس میں آپ سو گئے تھے۔ امام الاثر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیۃ من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح بخاری کتاب اللباس میں کہ ناجائز کپڑے پہن کر پلید جسم کے ساتھ سونے والا یہ یقین کر لے کہ اس کے پلنگ پر پوری رات شیطانوں کی میٹنگیں ہوگی۔ شیطان کہے گا کان کی طرف سے گھس جاؤ، کہتے نہیں ایک اور جگہ سے گھستے ہیں، ایک اور کہے گا ایسا اٹھاؤ اس کو، کہتے نہیں اس کو گندے گندے خواب لاؤ۔ پوری رات شیاطین اس کے پلنگ پر اس کے مہمان بنے ہوئے۔ تو دنیا کے لیے تو بڑے عقل مند اور بڑے حکیم ہیں، اور دینی مسئلہ آتا ہے تو یہ پلید شلوار اور پلید پینٹ پہن کر کے رات کو سوتے ہیں۔ اب آگے دیکھو حدیث شریف میں ہے جب ایک آدمی بستر پر آئے فَلْيَتَوَضَّأْ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، بخاری باب فضل من بات علی الوضوء، کتاب الوضوء کی آخری حدیث۔ جب آپ رات کو سونے لگے بستر پر آتے تو ایسا بہترین وضو کرو جیسے نماز کے لیے کرتے ہو۔ الفاظ سے تو ذرا حیا کرے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ سرسری چٹکتا تھا وضو، کچھ رہے کچھ گئے، کوئی نماز تو نہیں پڑھنی ہے۔ او پیغمبر کامل و اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امت کو گلے کے اندر عزت کا ہار ڈالا ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔